العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پر محمد وعلى سامعین محترم، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت شریفہ کی کاملاً مکمل بحث نہیں ہو سکتی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا مزاج محسوس ہو رہا ہے۔ اس آیت شریفہ کے متعدد الفاظات میں سے صرف ایک لفظ پر کچھ دیر سمع خراشی کرنا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ مجھے الفاظ کو اپنی اذہان عالیہ میں اور دلوں میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ جس طرح میں نے دیکھا ہے اشتہار اور پوسٹر، اس میں مجلس رضا کا موضوع شہادت امام کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم۔ حق بنتا ہے کہ مولا کا ذکر کیا جائے، اللہ وقت کم ہے لیکن ذکر لازمی ہے امام کاظم علیہ السلام، اور اس سے پہلے یہ بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اجحاف ہے، ظلم ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہ ہمارے عزیزان خصوصاً جوان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 26 رجب المرجب کا دن حضرت ابو طالب کی وفات کا دن ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کا دن 26 رجب ہے۔ تو ظلم ہے کہ ہر ایک کا ذکر ہو لیکن اس دن کے وارث کا ذکر نہ ہو۔ لہذا اس مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جناب ابو طالب کا تذکرہ بھی ضروری ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایڈے پریشان میں دنیا چ بندے نہیں ویکھے جتنے تسی پریشان بیٹھے. کی ایک جملہ اس سے ابتدا کر رہا ہوں اور اسی جملے سے میں محسوس کروں گا کہ آپ کتنی توجہ سے میری معلومات پر آپ کی توجہ ہے. بڑے دے نیچے ہوتے مولوی کے فضائل ہوتے کوئی نہیں. مولوی ولایت کے دشمن یہ جڑے امامے والے ہوتے ہیں نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ان کو ولایت آتی نہیں ہے، ان کو فضائل اچھے نہیں لگتے، یہ مخالف ہیں ولایت کے. تیرا بتھاڑ ہی نہیں، تیرا بوتھا ہی نہیں ہے تو مجھے دکھا کہ کس نے ولایت کو لکھا ہے کتابوں میں. اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ یہ علماء ہیں. علماء کی سعی اور کوشش پڑھ کے تو آنکھیں کہ مولوی نے ولایت نہیں آتی، جتنی ولایت مولوی نے آتی اتنی کہنوں نہیں ہوتی. جی اس کائنات کے مالک کا نام خدا ہے، اللہ رب العزت ہے. اس نے اس کائنات میں دو عظیم ہستیوں کا بھیجا، ایک نبیوں کا سلطان، ایک ولیوں کا سلطان. اور بولا ہے میرے نال تھوڑا جہا، ایک نبیوں کا سلطان جس کا نام محمد مصطفیٰ، ایک ولیوں کا سلطان جس کا نام علی ولی اللہ، کہ جس کی ولایت کے بغیر، جس کی ولایت کے عقیدے کے بغیر خداوند عالم آدم کو آدم نہیں بناتا. وہ علی کہ جس کی ولایت کے بغیر ابراہیم کو اللہ خلیل اللہ نہیں بناتا. وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کی ولایت کے عقیدے کے بغیر موسیٰ کلیم اللہ نہیں بنتا. بلکہ میں یوں کہہ دوں وہ علی کی جس کی ولایت کے اعلان کے بغیر تیرا اسلام بچتا ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی مناسبت عرض کر دوں آج کی کہ کیڑی مناسبت پڑھائیں. آج کی رات شب معراج بھی ہے. آج کی رات 27 رجب المرجب کی رات شب معراج ہے. اور اس حوالے سے بھی کائنات میں خداوند عالم نے نگاہ ید اللہ سے اپنی خدائی نگاہوں سے دیکھا تو اسے کوئی ایسا بندہ نظر نہ آیا کہ جس کو انتخاب کرے اور اس کے لہجے میں محمد سے بات کرے. اللہ نے ید اللہ نگاہوں سے جس ہستی کا انتخاب کے گل کرے ساتھ تھوڑے چھلک نہ جام جیا پریشان نہیں ہونا. لہذا اللہ نے اپنی ید اللہ نگاہوں سے ایک ہستی کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ گفتگو جب کی نا تو میں کہنے پر مجبور ہوں، محمد کو کہنا پڑا علی تو مجھ سے پہلے آ گیا ہے. صلوات پڑھ لو بار محمد والے. فرمایا حبیبی و سیدی، اے میرا حبیب میں نے لہجوں کو دیکھا، کوئی اتنا پاکیزہ لہجہ نظر نہ آیا جس کے ساتھ تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ گفتگو کروں. تو فرمایا پھر میرے ساتھ کس لہجے میں بات کرے گا؟ ارشاد رب العزت ہوا جب پردہ لگے گا نا، اس پردے کے ایک طرف تو دوسری طرف، اب مجھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک لہجہ تجھے سنائی دے گا، پہچان لینا وہ کس کا لہجہ ہے. تو کائنات کے نبی نے آ کر زمین پر بتایا، اللہ نے میرے ساتھ
ساتھ باتیں کی ہیں، گفتگویں کی ہیں، بڑے صحابی دا بڑا پتر میں نہ کوئی نہیں دسنا، تسی آپ پہ تلاش کرنے، بڑے صحابی کا بڑا بیٹا، اس نے کہا، آپ نے کہا میرا خدا زبان رکھتا نہیں ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کلمنی ربی، آج کی رات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کلمنی ربی، میرے ساتھ میرے اللہ نے باتیں کی ہیں، بِأَيِّ لُغَةٍ وَبِأَيِّ لَهْجَةٍ كَلَّمَكَ رَبُّكَ، کس لہجے میں اور کس زبان میں آپ کے خدا نے آپ سے باتیں کی ہیں؟ نبیوں کے سلطان کا چہرہ سرشار ہوا، چہرے انور انتہائی خوشگوار ہوا، چہرے پر مسکراہٹ لا کر فرمایا کلمنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب۔ معراج کی رات میرے اللہ نے علی کی زبان میں بات کی، لہذا آج کی وہ رات اگر اس پر گفتگو کروں تو پھر تسی اتنے بیٹھے رہا سو تے رات لگ جاونے تے گل تے ختم ہونا کوئی، یاد اس کو بھی چھوڑتے، ایڈا سخی مولوی تو نہیں لبنے، اتنے موضوعات چھیڑ کے سب کو چھوڑ دے۔ تو میں نے جملہ شروع کیا ہے اور اسی جملے پر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں نگاہ کی، ایک ولیوں کے سلطان کو منتخب کیا اور ایک نبیوں کے سلطان کو منتخب کیا۔ ظاہری زندگی میں، ظاہری اس حیات میں، اس دنیا میں اس نبیوں کے سلطان کی پرورش بھی ضروری تھی، ولیوں کے سلطان کی پرورش بھی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلطان کی پرورش اور ولیوں کے سلطان کی پرورش کے لیے جس کا انتخاب کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ لہذا ہن زبانہ بند، کوئی بندہ بکواس نہ کرے، کوئی شخص اپنی زبان میں یہ لہجہ نہ اپنائے کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو پھر تجھے پھر ماننا پڑے گا کہ میرا نبی کافر کے گھر سے پاتا رہا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہے اگر چھوٹا نبی ہو یا بڑا نبی ہو، ایک چھوٹی شریعت کا مالک ہو یا بڑی شریعت کا مالک ہو، کوئی نبی بنتا ہی نہیں ہے تو اس کی جوف میں حرام کا لقمہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو ابو طالب ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھتے محمد والا۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھتے۔ ٹھیک ہے، لہذا ان دو ہستیوں کی پرورش جس نے کی ہے مجبور ہے مولوی ملا کہنے پر جس کو اپنے بستر پہ سلایا اسے ابو طالب۔ میں کیا کیا کہوں، کیا کیا شان بیان کروں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ایمان ابو طالب پہ بات کرتے ہیں یا ان کا تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے یا ان کے ایمان کی کمزوری ہے یا ان میں عقل نہیں ہے، تین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے ان کا بڑا سردار کہتا ہے، وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ نے ابھی اعلان نبوت اور رسالت نہیں کیا تھا کہ تمام مشرکین کو جوڑ کر سامنے بٹھا کر ابو طالب منبر پہ تشریف لائے اور فرماتے ایھا الناس انا وجدنا محمد النبی کموسیٰ خطہ فی اول الخطب، اے لوگوں مجھے محمد عام بچہ نظر نہیں آتا بلکہ نبیوں کا سلطان نظر آتا۔ ابھی تو جناب رسالت مآب نے اعلان نبوت کہا ہی نہیں اور ایک شخص نے گستاخی کی، یہ بات آگے ذہن میں تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اسی سے پھر میں اپنے اگلے موضوع پر آؤں گا اور اسی پر بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ سب بھیجے محمد والے۔
اس نے منبر ابیض کے مالک، منبر کوفہ کے مالک علی ابن ابی طالب کے سامنے ایک جملہ کہا، میری جرأت نہیں ہے وہ بیان کروں، لفظ نہیں ہے میرے پاس اس کے علاوہ کہ میں معذرت کہوں اور یہ الفاظ بیان نہ کروں۔ اس نے وہ لفظ کہے کہ چہرہ امامت پہ جلال آ گیا۔ اس نے جو لفظ کہ میں نہیں کہہ سکتا، شاہ صاحب کی خلاف انشاءاللہ یقیناً وہ جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، کیا بکواس کر رہا ہے واللہ فضل اللہ خاک، خدا تیرے جبڑے کو توڑے، میرا بابا بڑا ایماندار تھا، میرا بابا بڑا ایمان والا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا، والذی بعث محمدا بالحق نبیا لو شفع بی یوم القیامت کل مذنب لشفع اللہ فی حقہم، اگر قیامت کے دن آدم سے لے کر قیامت تک جس گنہگار کی چاہے میرا بابا شفاعت کر سکتا ہے۔ لو شفع بی یوم القیامہ فی کل مذنب علی وجہ الارض، زمین پر رہنے والے جس گنہگار کی چاہے شفاعت کر سکتا ہے میرا بابا۔ اور پھر فرمایا، والذی بعث محمدا بالحق نبیا ان ابی قسیم الجنت والنار، میرا بابا جنت بھی دیتا ہے جہنم بھی تقسیم کرتا ہے۔ اور فرمایا، ان نور ابی خلق اللہ قبل آدم بألف عام، ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی کہ آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے یا میرا نور چمک رہا تھا یا ابو طالب کا نور چمک رہا تھا۔ لہذا اس ہستی کا ذکر ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا، میرا حبیب ہم نے تجھے غریب پایا، تجھے مال خدیجہ سے مالا مال کر دیا، اور آپ کو بے پناہ پایا تو آپ کو آغوش ابو طالب میں رکھ کر، اور حضرت ابو طالب مکہ کے میدان میں آ کر یہ فخر سے کہتے تھے، کسی نے 2 بچے پالے ہیں، میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں، کسی نے 2 بچے پالے ہیں، ان کے نام لیں تو بندے کو ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں۔ ابو طالب ارشاد فرماتے، دیکھو میں نے بھی 2 بیٹے پالے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ایک نبیوں کا سلطان ہے اور ایک ولیوں کا سلطان ہے۔ اور فرماتے ایک کے وجہ مبارک کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور ایک میرا بیٹا علی ہے، جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے۔ اور پھر دیکھیں نا، یہ حضرت ابو طالب کی شان میں آخری لفظ کروں، وقت نہیں ہے، ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی ہے، شان ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ وقت میں نہیں ہے برادران عزیز، یقیناً خطاب فرمانا ہے، اور آپ کو زیادہ سمجھ خراشی نہیں کرنی، چونکہ جو میں شریفہ پڑھی ہے اس پر میں نے بات کروں۔ دیکھیں اس ابو طالب کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جس کی بہو کا نام یہ فاطمہ زہرا ہے، اور ایسا ہی وڈے خاندان بندہ اپنے پتر کو پرنا لوے نا، بڑے خاندان میں اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے تو پھر وہ بھوئیں پہ نہیں بیٹھتا، زمین پہ نہیں بیٹھتا، صحیح ساڑھے لگ دے او ہے، ایسے کہتے ہیں اپنی لینگویج زبان میں ایسے کہتے ہیں نا میرے خیال میں، ہمارے رشتہ دار فلاں ہیں، منسٹر صاحب ہیں، فلاں وزیر صاحب ہیں، فلاں کمشنر صاحب ہیں، فلاں ابو طالب کچہری انبیاء میں بیٹھ کر کہتے تھا میری بہو کا نام فاطمہ ہے، اور فرمایا اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے نہ علی کا کوئی ہمکف بنایا ہے بغیر زہرا کے، اور نہ زہرا کا علی کے بغیر ہمکف بنایا ہے۔ اور پھر اپنا میں یہ لفظ کہوں، اپنا سر مقدس بلند کر کے فرماتے ہیں علی میرے بیٹا ہے، فاطمہ میری بیٹی کا نام ہے۔ کیا مقام بیان کیا جائے اس ابو طالب کا، اور فرمایا اس کے 2 بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، لہذا جنت میرے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، جس جنت کا سردار یا علی ہے
جہاں حسنین شریفین ہیں اور قیامت کے دن پوری کائنات بیٹھے تو بیٹھی رہے اس کی مرضی، لیکن جب کائنات کا یہ مالک روئے زمین پر اور محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور اپنا قدم سامنے رکھے گا تو ابو طالب کے احترام میں نبی بھی کھڑا ہو جائے گا، علی بھی کھڑے ہو جائیں گے، حسنین شریفین کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں کہوں گا جہاں نبی کھڑا ہو، جہاں علی کھڑا ہو جائے، وہاں جرت کس کی ہے بیٹھ جائے؟ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دے، خدا کے علاوہ جس کے سامنے کائنات کھڑی نظر آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ جس کے سامنے کائنات کھڑی ہو جائے اور بصد احترام سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھک کر سلام کرے اسے ابو طالب۔ اور نبی کے سلطان نے فرمایا چچا جان اگر آپ نہ ہوتے مجھے بنا کون دیتا؟ اسی ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ ایک کے دو جملے مولا کی فضیلت کی شان کے تو بیان ہی نہیں ہوتے متاسفانہ۔ آقا جان حضرت کا سن مبارک تقریباً 55 سال ہے، آپ کے 7ویں امام کا سن مبارک عمر شریف زندگی کتنے سال ہے؟ 55 سال، 55 سال، جس میں سے 35 سال منصور دوانکی سے لے کر ہارون الرشید کے ساتھ ان عباسی بادشاہوں کی خلافت میں گزرے، اور ان 35 میں سے 23 سال 2 ماہ یعنی 2 مہینے اور 17 دن قید خانوں میں گزرے، 14 سال سنتے رہے۔ لیکن حضرت کی حیات طیبہ کا زیادہ وقت قید خانوں میں گزرا ہے۔ ان قید خانے میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں، 1-2 جملے فضائل کے میں نے کہنے مولا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، وہ بھی تو انتہائی دقیق اور انتہائی قلیل وقت میں صلوات بھیجتے محمد والا۔ وہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام دیکھیں ان 35 سالوں میں حکومت یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے ان کو مجبور کر دیا ہے، محصور و محبوس کر دیا ہے زندان میں، قید خانے میں۔ لیکن آپ پڑھے جا کے تاریخ اور آپ اٹھائیں، منصور دوانکی سے لے کر ہارون الرشید تک ہر خلیفہ عباسی کہتا تھا تخت پہ میں بیٹھا ہوں، حکومت موسیٰ ابن جعفر کر رہا ہے۔ تو اسی گل میری سمجھی کوئی نہیں، تخت پر بظاہر میں بیٹھا ہوں لیکن حکومت میری قید خانے میں یہ قیدی کر رہا ہے۔ یہ جملے آپ نے ذاکرین سے سنے ہیں لیکن عمق میں نہیں لے گئے، آپ اس کو دیکھیے ذرا محسوس فرمائیں۔ آپ نے سنا یقیناً مسائب میں سنا ہے، لیکن اس کو ذرا فضائل کے رنگ سے دیکھیں نا۔ ایک بندے کو بلایا یحییٰ برمکی نے، فضل ابن یحییٰ برمکی نے، یہ ہارون الرشید کا وزیر ہے اور انتہائی ظالم سفاک، انتہائی ظالم اور دشمنی اہل بیت۔ قریب بلایا اس نے ایک بندے کو، مومن کو، مولا موسیٰ ابن جعفر کے ماننے والے شیعہ کو بلایا۔ کل میں نے یہ اسلام آباد میں لفظ کہے ہیں، وہاں تو لوگوں نے بڑی دعا دی، آپ کیا کریں گے؟ جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، ایسے چوبارے پہ تھا، جھوٹ میں نہیں کہوں غلط کہا جاتا ہے، 17 پوڑیاں، 17 نہیں سائیں 70 سے زیادہ زینے زمین کی تہہ میں موسیٰ ابن جعفر ہے۔ اس نے اوپر سے روزنہ یعنی ایک روشن دان چھوٹا سا رکھا ہوا تھا جہاں سے حالات دیکھتا ہے۔ اس نے اس روشن دان کا دروازہ کھڑکی اور ہٹایا تھا، نیچے دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ایک چادر ہے سفید رنگ۔ فضل بن
یحییٰ برمکی نے کہا غور سے نگاہ کر. پھر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہا میں نے ایک چادر دیکھی جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے. کہا سہبارے تیسری بار پھر دیکھ. اب جب غور سے دیکھا، چند سیکنڈ مزید غور سے دیکھا، تو کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے کوئی انسان ہے جو سجدے میں لگا ہے. اب یہ اوپر فاضل ابن یحییٰ برمکی ہارون الرشید قریب کھڑا ہے، اس شیعہ کا دامن ہلا کے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ تجھے چادر جو نظر آتی ہے یہ ہمارے زندان میں ہے، لیکن دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، یا میں یوں کہوں بغداد سے لے کر بخارا تک، بخارا سے لے کر خراسان تک، خراسان سے لے کر بر صغیر تک، بر صغیر سے لے کر آج کل کو جو یورپ ہے وہاں تک، اور یورپ سے لے کر بر اعظم افریقہ تک اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو یہ کیسی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جب یہ سجدہ کرتا ہے نا اس کی پیشانی سے آنکھ لالٹین نکلتی ہے، ایک نور نکلتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے اس نور کی گردش سے سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے. پھر کہتے پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے، پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے، انگلی کے اشارہ جب کرتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے اس انگلی کے اشارے میں کائنات کا نظام بند ہے. پھر کہتے محسوس یہ ہوتا ہے جب یہ اشارہ کرتا ہے رزقوں کو رزق مل جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، دعا کرنے والوں کو دعا مل جاتی ہے. اور کہتے جب یہ چاہتا ہے مجھے میرے ممبر سے، مجھے میرے تخت سے گرا کر اپنے قدموں میں لٹا کر کہتے تو بتا تو حکومت کرتا ہے یا میں حکومت کرتا ہوں؟ یہ جملے نہیں پڑھے گئے، نہیں بتایا گیا. اس نے پھر آزمایا. اور آخری لفظ احمد تمام سے معاف کریں گے جو ذاکرین نظام ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، زیادہ لمبا بات نہ کروں، بالکل آخری لفظ. پھر آزمایا. انشاءاللہ کبھی ٹائم ہو تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حکومت آپ کو بتاؤں. 35 سال میں نہ صرف سنیا کرو تو روز چھڑیا کرو. 35 سال بھی رہے تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر وہ امام کیسا ہے جو کچھ کر نہ سکے؟ 23 سال کچھ مہینے زندان میں رہے، لیکن 23 سال میں حکومت خود موسیٰ ابن جعفر نے کی ہے. اس کا بھی ایک عملی نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا لے آؤ اس زندانی کو، لے آؤ اس قیدی کو، اور ایسے ہاتھوں میں ہاتھ رکھو، پھر مضبوطی سے ان کرسیوں کو پکڑو، کوئی بندہ اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو، کوئی شخص اس کے احترام میں. انہوں نے کہا قیدی ہے، قیدی تو کون احترام کر دے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب یہ زندان سے باہر آتا ہے نا اس کی جبین مقدس سے ایک نور نکلتا ہے، کائنات جھکتی نظر آتی ہے. جی انہوں نے کہا صحیح تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم نہیں اٹھیں گے، احترام میں نہیں اٹھیں گے. بہرحال مقصد ہدف تذلیل تھا، تحقیر تھا مولا کی، اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیسے کامیاب ہو سکتے؟ جو حجت خدا ہو اس کی تذلیل دنیا والے کیسے کر سکتے؟ خیر کافی مدت کے بعد سندی بن شائق نے ایسے زنجیریں ہلائیں، ایسے زنجیریں ہلیں. اب میں بتا نہیں سکتا ہوں پیوست کہاں کہاں تھی. وہ زنجیریں جب ہلی نا فرمایا کیوں زحمت دے رہا ہے؟ کہا حاکم وقت نے بلایا ہے. مولا نے فرمایا اگر حاکم وقت نے بلایا ہے اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو مجھے ادھر ہی رہنے دے. اس کا نہیں جاننا ضرور ہے. اب اپنے ہاتھوں سے اپنی زنجیریں اٹھا کر کے سمیٹتا ہوا موسیٰ ابن جعفر نے پہلا قدم رکھا. سندی ابن شاہد کہتا ہے بند دروازے کھلتے چلے گئے. سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جب اوپر آئے
سامنے دربار سجا ہوا تھا، درباری دربار میں بیٹھے تھے، میرا سن گم مجمع اے چپ چاپ تے سونے سونے والے بندے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، جب زندان سے باہر آیا تیرا اور میرا ساتواں امام، آپ کے جبین مقدس کے نور کو دیکھ کر ہارون الرشید نے پہلے تخت چھوڑنا شروع کر دیا، کھڑا ہوتا گیا، جب وہ کھڑا ہوا سارے درباری کھڑے ہوئے، جب سارے درباری کھڑے ہوئے سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اب جب مجمع کھڑا ہوا اس قیدی نے قدم رکھا دربار میں، قیدی کی زنجیروں کی چھنکار سے بے غافل لوگ بھی متوجہ ہو گئے، جیسے جیسے قدم اٹھاتا تھا لوگ جھکتے نظر آتے تھے، ایک بندے کو دیکھا جہاں سے قدم اٹھاتا ہے خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، کہتے ہیں کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں یہ وہ انسان ہے جس کی رگوں پہ میرا ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کے جبین مقدس میں نور ولایت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہرحال میرے مولا چلتے کہ میں تو جملہ کہنا ہے، اس نے جو پلان بنایا ہوا تھا انتہائی سنگین پلان، ہم بندہ ہوتا تو ڈر جاتا، لیکن حجت خدا ڈرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ دربار میں اسی شان اور شوکت کے ساتھ، اسی وقار اور عظمت کے ساتھ، اسی فضل کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اس نے کہا ان پنجروں کے دروازے کھولے جائیں جن میں بھوکے شیر ہے۔ 17 شیر، میں نے جو لفظ کہنے ہیں اسی کے لیے جملے بیان کر رہا ہوں، 17 بھوکے شیر۔ جب اس نے دروازے کھولے، زمین کو پھاڑتے ہوئے، زمین پر پنجے مارتے ہوئے، جب یہ 17 شیر آئے نا، 15 یا 20 قدم دور رہ کر امام کے قدموں میں گر گئے، اپنا سر امام کے قدموں میں رکھ کر کہتے ہیں اے حجت خدا، اگر تو حکم دے ہم ان کو چیر پھاڑ دیں، ہم ان کو کھا لیں۔ حجت ہوتی ہی وہ ہے جہاں پہ جس کا کچھ نہ چل سکے وہ حجت کا چلتا ہے۔ فرمایا تم آرام سے بیٹھو، وہ مطیع عبد کی طرح، عبد مطیع کی طرح، وہ 17 کے 17 شیر یا 20 شیر بھی لکھے ہیں، ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ اب میرے مولا نے اپنی نگاہ ید اللہ کو اٹھایا، اپنی آنکھوں کو اٹھایا، ہارون الرشید کے پیچھے ایک تکیہ پڑا تھا، اس تکیے پر 2 شیر بنے ہوئے تھے جو ہاتھوں کی کڑھائی کے بنے ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے ان 17 جیتے جاگتے شیروں کو نہیں، سنو یارا تھوڑا جا ختم جی پتے میں، ان جیتے جاگتے شیروں کو نہیں کہ جو اس نے پالے ہوئے تھے، اس کے پیچھے اس کی کنیز کے بنے ہوئے ہاتھوں کے کاڑے ہوئے شیر۔ فرمایا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اس اللہ کے دشمن کو پکڑ۔ وہ دونوں شیر لپک کر دربار میں آئے، اپنے پنجے بلند کر کے کہتے ہیں مولا اس کو کھانا ہے یا اس کو کھانا ہے، یہ سارے تو تیرے دشمن ہیں۔ جب ان ہاتھوں کے بنے شیروں کو جیتا جاگتا شیر دیکھا، قدموں میں گر گیا، کہتے فرزند رسول معاف کر، بطول کا بیٹا معاف کر۔ جملہ آخری کہ تیری زحمت میں نے ختم کر دی۔ میرے مولا نے اپنے جبین مقدس کو بلند کیا، اپنی کمر شریف کو بلند کیا، سینہ کو سپر فرمایا، تمام درباریوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اب بتا تو حکومت کرتا ہے یا ہم حکومت کرتے ہیں؟ یہ تیری حکومت ہے۔ اس موسیٰ کی بیٹیاں چادریں، معاف کریں اگر میں نے زیادہ پڑھ دیا ہے تو مجھے معاف فرمائیں، لیکن یہ جملے کل میں نے اسلام آباد میں بھی کہیں آپ کے نظر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے میں زیادہ مسائل مولا کا نہیں پڑھ سکتا۔ اس موسیٰ کی بیٹیاں 1 2 نہیں
کم از کم 28 عیدیں بابا کے انتظار میں رہی. وقت ہوتا میں مزید بیان کرتا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اشارہ بھی کر دیا تو ختم. یہ جو پچھلی 24 کی 25 کی رات گزری ہے نا، پچھلی سے پچھلی رات 18 کی 18 بیٹیاں اپنی ماں نجم خاتون کے قریب آئی. میری ولی نعمت بی بی فاطمہ معصومہ بہنوں میں ان کی نمائندہ بن کر کہتی ہیں، اماں 28 عیدیں گزر گئی ہیں، بابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے. جناب نجم خاتون ان ہستیوں کو پہچانے، عالم الغیب معصوم کی عالم الغیب زوجہ، عالم الغیب معصوم کی عالم الغیب مادر گرامی حضرت رضا علیہ السلام کی مادر گرامی نجم خاتون فرماتی ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں آج بابا ضرور ملے گا. ان سے رات 25 پر. اب جس بیٹی کو پتہ چلے 14 سال بعد میری ملاقات میرے بابا سے ہوگی، کتنے دل میں امنگیں لیتی ہے. ابھی میں کل ہی تو اسلام آباد گیا تھا، اپنے گھر گیا. جب میں رات ابھی صبح دن میں آیا ہوں 4 بجے، میری بیٹی دروازے پر میرا انتظار کر رہی. ایک دن کی غیبت، ایک دن کی جدائی بیٹی برداشت نہیں کر سکتی. 14 سال کی جدائیاں. جب پتہ چلا نا صدیقہ ماں نے کہا ہے آج رات تمہارا بابا تمہیں ضرور ملے گا، سب سے نمائندہ بن کر میری ولی نعمت معصومہ سلام اللہ علیہ اپنے ڈیوڑی کے دروازے پر بی بی خاک پر سو گئی. بہن کو دیکھ کر دیگر بیٹیاں بھی سو گئی، لیکن میں نہیں کہتا سو گئی، آرام فرما رہی تھی. دروازہ بجا نہیں، ایک قیدی کے قدموں کی آواز شہر میں محسوس کی. تڑپ کر اٹھ کر کہتی اماں ہمارے گھر میں کون آ گیا ہے؟ یہ رضا کا گھر ہے، یہ موسیٰ بن جعفر کا گھر ہے. ایک کانپتا ہاتھ معصومہ کے سر مقدس پر آیا. کون ہے جو میرے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے؟ فرماتے معصومہ پہچان تیرا بابا موسیٰ ہوں، آج کی آخری رات ہے، تجھے ملنے آیا ہوں. جملہ آخری یہاں پہ بڑے مسائل ہے، لیکن میں جملہ آخری کہہ رہا ہوں. بی بی فرماتی بابا یہ تو نے اپنی چادر کے دامن سے، اپنی عبا کے دامن سے ہاتھوں کو چھپایا کیوں ہوا ہے؟ بیٹی تو ہٹا کے دیکھ لے. اب جب بی بی نے ہٹایا کڑیوں پہ نگاہ پڑی، لوگ کہتے بابا یہ تجھے کس نے پہنائی؟ اب جب چراغ جلایا نا بی بی نے باپ کے منہ سے خون آتا دیکھا. بی بی فرماتے بابا یہ خون کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ معصومہ ہم جیسے گھر مل گیا. ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيما